درگاہ حضرت بل ہے، یہ ہمارے سردار دو جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک ہے۔ وہاں کسی بھی قسم کی گستاخی، شرک کسی بھی مسلمان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ تو ایسے میں جو کل وہاں ہوا، دیکھیے پہلے بھی کئی سرکاروں نے، چاہے نیشنل کانفرنس کی سرکار ہو یا ہماری سرکار، بہت کام کیا ہم نے حضرت بل کے لیے، کئی زیارتوں پہ کام کیا، اور حضرت بل میں بھی ہم نے بہت جو ہے ڈیولپمنٹ کا کام کیا ہے، مگر کبھی بھی ہم نے وہاں اس قسم کی گستاخی نہیں ہونے دی کہ یہ جو مطلب کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی اور ان سے اونچا تو ہم مسلمانوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہماری ساری کائنات ان کی وجہ سے ہے۔ تو آپ اس قسم کا شرک وہاں کریں گے، آپ اس قسم کا کوئی ایسی چیز گستاخی کریں گے جس سے جموں کشمیر کے لوگ، خصوصی مسلمانوں کے جو جذبات ہیں وہ مجروح ہو گئے ہیں، بہت تکلیف ہوئی ہے، اور اس پہ تر رہا یہ کہ جو لوگ جذبات میں آ کے جنہوں نے وہاں توڑ پھوڑ کی اس بورڈ کے ساتھ، ایک کوئی انہوں نے جو ایمبلم ہے اس کے ساتھ وہ اس کے خلاف نہیں ہے، بلکہ جس ایمبلم کی اس وقت جو ایک ہمارے مذہب میں بت پرستی کا جو کے خلاف ہمارا مذہب ہے، تو وہ اس کے خلاف لوگ تھے کہ یہ کیوں لگا وہاں پر۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کہنا کہ بھئی ان کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے اندر بند کرنا چاہیے، ٹیررسٹ ہیں، میں تو کہتی ہوں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے سیکشن 295A کے انڈر، بیکاز دس از بلاسفیمی فار اس۔ جو بلاسفیمی کی سزا ہے جب آپ کہیں کسی ایسی کوئی حرکت کرتے ہو جس سے کسی بھی مذہب کے لوگوں کے جذبات زخمی ہو جائیں، مجروح ہو جائیں، تو وہاں پر یہ ایکٹ لگتا ہے اور اس میں کارروائی ہونی چاہیے۔ میں عمر عبداللہ صاحب سے بھی گزارش کروں گی کہ جو اوقاف ہے وہ اس میں رسپانسبل ہے، کیونکہ وہاں تو کوئی نان مسلم نہیں ہے، وہاں سارے مسلمان ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے آقا جو دو جہاں کے وہاں پر جو ان کی درگاہ ہے، وہاں پر جو ان سے منسلک درگاہ ہے، وہاں پر ہم شرک کرنے جا رہے ہیں۔ ہم یہ کیوں کیا؟ پہلے تو جو وہاں میں نے دیکھا جس طرح سے اس کے انوگریشن کی، وہاں تو درود ہونا چاہیے تھا، درود السلام ہونا چاہیے تھا، نعت خوانی ہونی چاہیے تھے۔ یہ تو بی جے پی کا کوئی ذاتی فنکشن نہیں تھا، مطلب یہ تو کسی کی تاج پوشی کا فنکشن نہیں تھا، یہ تو وہاں ہمارے درگاہ حضرت بل کی شان میں فنکشن تھا، اور اس کو نہ میں نے کہیں درود سنا، نہ میں نے کوئی نعت خوانی سنی، اور یہ ایک تاج پوشی کا بن گیا۔ اور میں تو عمر صاحب سے گزارش کروں گی کہ اس میں ہیڈ شوڈ رول، بیکاز یہ کس طرح سے، یہ تو اوقاف کی ذمہ واری، انہوں نے کس طرح سے اس بورڈ پہ ایسی کوئی چیز رکھی جو ہمارے مذہب میں شرک مانا جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا وہاں تو کوئی نان مسلم نہیں تھا، سارے مسلمان ہیں، چیئر پرسن سے لے کے نیچے تک سارے مسلمان ہیں، اور اس کے بعد تو رہا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں اینٹی ٹیررسٹ لا امیر شاہ صاحب کو، ہوم منسٹر کو آنا چاہیے، اور ان کو یہاں ان لوگوں کو پکڑ کے جیل میں پبلک سیفٹی ایکٹ کے انڈر ڈالنا چاہیے۔ میں تو گزارش کروں گی کہ اس میں سیکشن 295A کے انڈر کارروائی ہونی چاہیے، اور جو ریسپانسبل ہے، خاص کر اوقاف بورڈ، ان کے جو اس وقت ہیڈ ہے، جو بی جے پی جماعت سے، آج تک تو ہمارے پاس بھی اوقاف بورڈ رہا، پر ہم نے اس کو کبھی پارٹی کا بورڈ نہیں بنایا۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا نیشنل کانفرنس کے ٹائم میں مجھے معلوم نہیں، پر جب مفتی صاحب نے اس کو سنبھالا تو ہم نے ایکسپرٹس کو لایا، ہم نے ان لوگوں کو لایا جن کا ہماری پارٹی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ تو آج آپ نے بی جے پی کی، جن کی آئیڈیالوجی مسلمانوں کے خلاف ہے، جنہوں نے پہلے تو ہمارا جو عید میلاد النبی کے دن میں بھی، اس میں بھی کنفیوژن کیا، جو کہ چاند کو دیکھ کے ہمارا دن منایا جاتا ہے، تو اس کو بھی درکنار کر کے چھٹی اس دن کی جس دن تھا ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح ہمارے مذہب میں مداخلت کر کے، اور آج وہ ہمارے
جو حضرت بل درگاہ کے دروازے پہ پہنچے، تو یہ قابل برداشت نہیں ہے. مگر ساتھ ساتھ میری تمام لوگوں سے گزارش ہے، اپنے بھائیوں سے بہنوں سے، کہ اس میں ہمیں توڑ پھوڑ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ توڑ پھوڑ کریں گے تو آپ نے سنا کل کا بیان کہ بھائی امیر شاہ صاحب کو کہ آپ سب کو جیل میں ڈال دو. پہلے ہی کشمیریوں کو ٹیررسٹ مانا جاتا ہے، ان کو ٹیررسٹ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. پہلے ہی ہمارے ہزاروں کے تعداد میں ہمارے لوگ جیلوں میں بند ہیں، باہر کی جیلوں میں بند ہیں، یہاں بند ہیں، اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. تو اب آپ دوبارہ موقع مت دیجئے ان کو کہ یہاں دوبارہ کریک ڈاؤن کر کے ہمارے لوگوں کو یہ دوبارہ ان کو جیل میں ڈالنے کا موقع ملے. اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے معلوم ہے یہ صبر کا وقت نہیں ہے، یہ تحمل کا وقت نہیں ہے، کیونکہ میں نے کہا ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں ہمارے آقا کے بغیر. تو جب ان کے دروازے پہ، جب ان کے جو جگہ ان سے درگاہ منسلک ہے وہاں اس قسم کی شرک جیسی گستاخی کی جائے گی تو نیچرلی ہمیں غصہ آتا ہے، ہمارے جذبات جو ہیں ابھر جاتے ہیں. مگر اس میں تھوڑا ہوش رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں بہانہ ڈھونڈا جاتا ہے کہ کس طرح کشمیریوں کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے جیل میں ڈالا جائے. محبوبہ جی، چونکہ جو کل انسیڈنٹ ہوا ہے، وقف کی جو سربراہ ہے وہ ایک فیمیل ہے، کیونکہ آپ سے بخوبی واقف ہے ہماری کچھ ریلیجس ریسٹرکشنز ہے ایک فیمیل کے لیے. فیمیل کی اپنی قدر و قیمت ہے، عزت ہے، لیکن ایک ریسٹرکشنز ہے کسی جگہ جانے کے لیے جہاں میل گیدرنگ ہو. اور اس طرح سے ایک لیڈی اس صورتحال میں گئی ہے جس کا نتیجہ کل سامنے آیا ہے. اور ابھی جو رپورٹڈلی ہم نے سنا ہے کہ جو ایف آئی آر کے بارے میں بات کی گئی ہے، کچھ لوگوں کے خلاف ایف آئی آر ہوا بھی ہے، کیونکہ یہ شاید کل اس بات کا نتیجہ ہے جب اس نے کہا تھا اگر ایف آئی آر اور ایکشن نہیں ہوگی میں بھوک ہڑتال پر بیٹھوں. میں کہتی ہوں ایف آئی آر تو ہونا چاہیے، انڈر سیکشن 295A کے تحت ہونا چاہیے، بلاسفیمی کے لیے ہونا چاہیے، اور انہی کے خلاف ہونا چاہیے جنہوں نے یہ بورڈ لگایا، جنہوں نے اس کا انوگریشن کیا، جنہوں نے وہاں اپنی تاج پوشی کروائی. ان کے خلاف ہونا چاہیے، ان کے خلاف نہیں ہونا چاہیے جو جذبات میں آ کے، جنہوں نے وہاں پر اس وقت غصے میں آ کے کوئی ایسی، وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. جب آپ کسی کے، ہم تو جان دینے کے لیے تیار ہیں. مسلمان تو اپنا سر ہتھیلی پہ رکھ کے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے. آپ نے کربلا کا سنا نہیں ہے کہ وہاں کتنی قربانیاں دی؟ تو یہ تو ہمارے مذہب کے ساتھ کھلواڑ ہے. تبھی تو میں کہتی ہوں عمر صاحب کو یہ مسئلہ اٹھانا چاہیے اور فوراً سے پیشتر اس بورڈ کو ڈس بینڈ کر کے، فی الحال اس کو سسپینڈ کر کے، جتنے بھی اس میں سربراہ سے لے کے نیچے تک ان کو الگ کر دیا جانا چاہیے اس بورڈ سے. لیکن نیشنل کانفرنس نے اس کے بعد شاید ایک اچھی بات کہی کہ بجائے اس کے کہ ایک سربراہ لیڈی لوگوں کے سینٹیمنٹس کو جو مجروح ہوئے ہیں معافی مانگتی، اس کے اگینسٹ ہی ہو گیا کہ ایک ہارڈ ایفرٹس لے کر سب کو اندر ڈالنے کی ڈیمانڈ کی. میں وہی تو کہتی ہوں کہ جس کو جیل میں ڈالنا چاہیے تو اس کے خلاف تو کارروائی نہیں ہو رہی چاہیے. جس نے بلاسفیمی کی، اٹس اے بلاسفیمش، ٹوٹل بلاسفیمی ہے یہ. اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے جو اوقاف کے جنہوں نے یہ لگایا، جنہوں نے کیا. اور دوسرا میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں، جو یہ ایک پھیلا رہے ہیں کہ انہوں نے جی ملک کا جو ایمبلم ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی. ملک کے ایمبلم کو توڑنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ مورت کو توڑنے کی کوشش کی، جو ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے، شرک سمجھا جاتا ہے. کہہ رہی ہوں کہ بھئی وقف بورڈ میں اوپر سے لے کے نیچے تک all the heads should roll. کیونکہ اگر یہ کنٹینیو رہتا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ جو آپ نے پہلے ہی ایک گستاخی کی ہے، یہاں کے لوگوں کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے برابر ہے. ایسا غصہ ہے اس وقت لوگوں میں، ایسا ابال ہے لوگوں میں. میم آپ کو لگتا ہے کہ کہا کہ وہ تو آپ دیکھیں گے آج تو یہ جو یہاں کی سرکار ہے جس کو لوگوں نے اتنی بڑی اکثریت سے چنا، 50 MLA کس لیے رکھے ہیں؟ وہ 3 ممبر پارلیمنٹ کس لیے ہیں یہ لوگ؟ اگر یہ بات بھی نہیں کر سکتے ہیں، سر اٹھا کے مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، اگر یہ ہماری مذہبی جو ہماری جگہ ہے اگر یہ ان کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، لوگوں کی حفاظت تو دور بھی کی بات ہے، اگر یہ ہمارے جذبات کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتا ہے پھر یہ اتنی بڑی اکثریت یہ جو ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا. مطلب یہ تو اتنی گستاخی کیسے کی انہوں نے جرأت کیسے کی؟ ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ، اتنی بڑی ہماری یقین کی جگہ ہے یہ، تو ہمارے سرکار دو عالم ان کی جگہ ہے یہ، ان سے وابستہ یہ جگہ ہے، تو اتنی بڑی گستاخی ہوئی اور ہم تماشا دیکھتے رہ جائیں؟ ایسا تو نہیں ہوگا.
पर मैं फिर लोगों से कहूंगी कि इसमें उस तरीके से सब्र से काम लेना चाहिए, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए कि इनको बहाना मिले और हमारे लोगों को जेल में डालने। लेकिन उम्मीद करेंगे गुस्ताखी को मैं समझती हूँ कि ये ब्लास्फेमी है, शिर्क है, और इसमें कड़ी सी कड़ी सजा दी जानी। जैसे सजा है ब्लास्फेमी की 3 साल जेल, मैं देखती हूँ आप कितने लोगों को ये जेल में डाल देंगे। हमारे कश्मीरी लोगों को जिन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया गुस्से में, उनको में जेल में डालते हैं, या औकाफ के उन लोगों को जो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं।